آپ حیات ہیں اور آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی بھی تکلیف جو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہر تکلیف جو وہ ہلکی ہے۔ تو ایسی محبت جو ہے صحابہ اور صحابیات کے دل کے اندر تھی۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ملاقات ہوئی، تو سعد نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی چل رہے تھے، تو تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرحبا کہا۔ اور حضرت سعد کے جو بھائی اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، ان کی جو ہے تعزیت ان کے ساتھ جو ہے وہ کی، تو انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ حیات ہیں ہمیں کسی بھی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، اور آپ جو پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سعد تمہیں جو ہے خوشخبری ہو کہ شہیدوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے وہ داخل کیا، ان کو اکٹھا کر دیا، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے مزید دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کے غم کو ان کے لیے ہلکا کر دے، اور ان کی جو ہے تو بہترین جو ہے سرپرستی فرما، جو پسماندگان ہیں ان کی بہترین دیکھ بھال فرما، ان کے دلوں کے غم کو دور کر دے، ان کو مصیبت کا بدل دے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے یعنی یہ کہنے پہ پسماندگان کے لیے بھی ہے ان کے لیے دعا کی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ غزوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 ہجری میں ہوا، شوال کے روز ہوا اور ہفتے کے دن ہوا۔ تو ہفتے ہی کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں تشریف لائے۔ تو مدینے میں تشریف لانے کے بعد بھی یہ ہنگامی حالت جو ہے وہ مدینے میں نافذ رہی، چونکہ لوگوں کو اعتبار نہیں تھا کہ مشرکین جو ہے یہ واپس جا رہے ہیں، دوبارہ جو مدینے کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو باوجود ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید بھی ہوا تھا، اور پھر خود بھی یہ زخموں سے چور تھے اور جو ہے بہت تھکے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ ساری رات جو ہے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے کے گزاری، اور مدینے کے جو ارد گرد راستے تھے ان کے اندر جا کے پہرا دیا کہ جو یعنی غفلت کی حالت میں یہ مشرک جو ہے مدینے کے اوپر دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس حال میں جو یہ رات جو ہے گزری، جو کہ ہفتے اور اتوار کے درمیان کی رات ہے، کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات میں جاگتے رہے، وہ اس بات کو سوچتے رہے کہ مشرکین جو ہے واپسی پہ جاتے ہوئے ضرور اس بات کو سوچیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی، لیکن ہم نے مسلمانوں کا صفایا نہیں کیا، اور ہمیں مدینے پہ ضرور حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی جڑی کاٹ دینی چاہیے۔ تو اس کا یہ ضرور سوچیں گے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کی صبح جو ہے اس بات کا اعلان کیا کہ غزوہ احد میں جو لوگ گئے تھے، باوجود ہے کہ وہ یعنی سخت زخمی ہیں اور بہت تھکن کی حالت میں ہیں، بعض ایسے ہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ایسا ضعف اور کمزوری ہے زخموں کی وجہ سے، لیکن آپ نے حکم فرمایا کہ جو کل شریک تھے یعنی ہفتے کے روز اس غزوہ میں، وہ سارے نکلیں اور ان مشرکین کا جو ہے پیچھا کریں، جس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ باوجود ہے کہ تم زخموں سے چور تھے، لیکن اس حال میں بھی تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے، پکار ہے، اس کے اوپر تم نے جو ہے لبیک کہا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ دوبارہ نکلے، اور مدینہ سے جو ہے 8 میل دور جو حمراء الاسد جگہ ہے وہاں تک جو ہے گئے، کہ ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور بعض ایسے زخمی تھے کہ دوسرے کے سہارے یا دوسرے کے اٹھانے سے چل رہے تھے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے یہ مدینہ سے 8 میل دور تک جو ہے حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک جو ہے وہ یہ چلے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ وہی لوگ جائیں جو اس غزوہ میں پہلے شریک ہوئے، ان کے علاوہ کوئی نہ جائے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جو اپنے 300 لوگوں کو لے کے جو ہے غزوہ سے لوٹ آیا تھا، اس نے جو یعنی عرض کیا کہ مجھے بھی اجازت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت مرحمت نہیں فرمائی، کیونکہ اس کی منافقت جو ہے واضح ہو چکی تھی۔ حضرت جعفر بن عبداللہ جن کے والد جو ہے اس غزوہ میں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ بن عمر بن حرام، جنہیں کہ عبداللہ بن ابی کو پکارا تھا کہ تم اگر اسلام کے لیے نہیں بھی لڑتے تو اپنی قوم کے ہی لڑو اور واپس آ جاؤ، مدینے کی حفاظت تو کرو، لیکن ان کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی، اور یہ حضرت عبداللہ جو ہے اس غزوہ میں شہید بھی ہوئے۔ تو ان کے بیٹے جو ہیں جعفر بن عبداللہ، انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد جو اس غزوہ میں شریک ہوئے، مجھے گھر پہ چھوڑا، جو کہ میری بہنیں جو ہے بہت سی ہیں اور چھوٹی ہیں، تو آپ ان کی حفاظت کے لیے میرے والد نے مجھے گھر پہ چھوڑا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آگے جو بھی غزوات ہوں اس میں آپ کے ساتھ جو شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، وہ آپ کے ساتھ واحد وہ شخص ہیں کہ جو اول بار جو ہے غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حمراء الاسد میں جو سفر کیا صحابہ نے، اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے۔ تو جب حمراء الاسد میں جا کے قیام ہوا تو وہاں پہ قبیلہ خزاع کا ایک شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ معاہدہ تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افسوس کیا کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کا حال ہوا ہے اور ان کو جو ہے زخم پہنچا ہے اور ان کو جو ہے تکلیف پہنچی ہے، یہ ہمارے دل کے اوپر اس بات کی بڑی تکلیف ہے، اور خود بھی وہ مسلمان ہوا۔ تو اس خزائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے آگے جاؤ مکہ کی طرف، اور ابو سفیان اس کے لوگوں کو جو ہے وہ خبردار کرو اور ان کو ڈراؤ۔ تو یہ جو ہے وہ گئے، اور راستے میں جب ابو سفیان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں، تو اس سے یہ کہا کہ تم جو ہے، ابو سفیان نے کہا کہ ہم تو دوبارہ تیاری کر رہے ہیں مدینے کے اوپر چڑھائی کی۔ تو اس نے کہا یہ بیوقوفی نہ کرنا کہ مسلمان ایک بہت بڑا لشکر لے کے، جو کل یعنی غزوے میں شریک تھے وہ بھی، اور باقی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی سارے مل کے تمہارے اوپر جو حملہ کرنے والے ہیں، اور تھوڑی دیر میں تم دیکھو گے ان کے گھوڑے جو ہیں تمہارے اوپر جو ظاہر ہو جائیں گے، تو تم جو ہے ان پہ حملہ کرنے کی بالکل جو ہے وہ بیوقوفی نہ کرنا۔ تو گویا ان کو جو ہے ان کے اوپر ایک اعصابی دباؤ کے طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پہ اعصابی جو ہے اثر ایسا ہوا کہ وہ اس سے جو ہے بہت خائف ہو گئے، اور انہیں اپنا ارادہ جو ہے بدل دیا کہ بجائے اس کے مدینے کے اوپر حملہ کرتے وہ مکے کی طرف جو انہیں ارادہ کیا۔ لیکن ابو سفیان جو ہے وہ بھی ایسا سپہ سالار تھا کہ اس نے بھی جوابی اعصابی حملہ کرنے کی کوشش کی کہ قبیلہ عبد قیس کے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنا قافلہ لے کے جا رہے تھے مدینے کی طرف۔ اس نے ان لوگوں میں سے ان کو اکٹھا کیا، ان کو کہا کہ تمہیں میں جو ہے ایسی کشمش دوں گا اوقاز کے بازار میں جب تم واپس آؤ گے مکہ کہ تم جو ہے خوش ہو جاؤ گے، اور میرا ایک پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کو دینا کہ ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے لگے۔ تو یہ اب قیس کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ جو مسلمانوں کو آ کے ڈرایا کہ سارے لوگ جو ہے تمہارے خلاف جو جمع ہو گئے ہیں اور تم پہ جو حملہ آور ہونے لگے۔ تو یہ وہ ان کا ڈرانا تھا، جس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور ان کا خوف ڈرانا جو ہے اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جس کا قرآن کریم کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ حمراء الاسد جو ہے یہ بذات خود تو ایک غزوہ نہیں ہے، لیکن غزوہ احد ہی کا ایک تتمہ ہے، اسی کا ایک صفحہ ہے، لیکن مسلمانوں کی ایسی تکلیف کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر لبیک کہنا اور جو ہے غزوے کے لیے دوبارہ نکل جانا، اس کے نتیجے میں جو مشرکین ہیں ان کو مزید پسپائی ہوئی اور شکست ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ 3 دن تک حمراء الاسد میں رہے۔ یعنی اتوار کو گئے تھے، پھر پیر بھی اور منگل بھی اور بدھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا، اور 3 دن رہ کے جو ہے وہ سالم اور غانم جو ہے واپس لوٹے، جس کا کہ ذکر قرآن کریم کے اندر بھی تعریف کے الفاظ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں عرض کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت